السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب ہم کلمات کی قسمیں پڑھ رہے تھے تو اس میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ کلمات کی 3 قسمیں ہوتی ہیں: اسم، فعل اور حرف۔ اسم کی کافی قسمیں ہم نے پڑھ لی ہیں۔ آج کا ہمارا درس فعل کے بارے میں رہے گا۔ فعل کی تعریف جیسا کہ پہلے بھی بتائی جا چکی ہے۔ فعل اس کلمے کو کہتے ہیں جو اپنے معنی بتانے میں کسی کا محتاج نہ ہو اور 3 زمانوں میں سے کوئی ایک زمانہ بھی اس میں پایا جائے، اس کلمے کو فعل کہتے ہیں۔ فعل کی بھی قسمیں ہوتی ہیں: فعل ماضی، مضارع، امر، نہیں۔ تو آج کا ہمارا درس فعل ماضی کے بارے میں رہے گا۔ فعل ماضی جس کو انگلش میں پاسٹ ٹینس بھی کہا جاتا ہے، جیسا کہ یہاں پر لکھا ہوا ہے، فعل ماضی انگلش میں اس کو کہتے ہیں پاسٹ ٹینس، یعنی وہ زمانہ جو گزر چکا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے اس میں ضمیر کے بیان میں اس ضمیروں کے بارے میں پڑھا تھا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب ہم اس میں ضمیر پڑھ رہے تھے تو ضمیروں کے متعلق ہم نے یہ پڑھا تھا کہ ضمیریں 14 ہوتی ہیں: 6 ضمیر غائب کی، 6 مخاطب کی اور 2 متکلم کی۔ غائب یعنی 3rd پرسن، مخاطب 2nd پرسن اور متکلم 1st پرسن۔ غائب کی 6 ضمیریں 3 مذکر اور 3 مؤنث کی ہوتی ہیں، یعنی 3 میل کے لیے اور 3 فیمیل کے لیے۔ مذکر کی یعنی میل کی 3 کیوں ہوتی ہیں؟ ایک واحد کی، ایک تثنیہ کی اور ایک جمع کی۔ اسی طرح مؤنث کی بھی 3 ہوتی ہیں: واحد، تثنیہ اور جمع۔ یہ 3 اور 3 ملا کر 6 ضمیریں ہوتی ہیں غائب کی۔ اسی طرح مخاطب کی بھی 6 ضمیریں ہوتی ہیں: 3 مذکر، 3 مؤنث، اور مذکر کی تینوں واحد، تثنیہ اور جمع، اور مؤنث کی بھی تینوں واحد، تثنیہ اور جمع کی ہوتی ہیں۔ اس طرح 6 ضمیریں غائب کی اور 6 ضمیریں مخاطب کی ہوتی ہیں۔ متکلم کی ضمیریں بھی اصل میں 6 ہی ہوتی ہیں، لیکن لکھی 2 جاتی ہیں، کیونکہ 2 ضمیریں ہی 6 کا فائدہ دیتی ہیں۔ متکلم میں واحد، مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے ایک ہی ضمیر آتی ہے، اور تثنیہ اور جمع، مذکر اور مؤنث، ان چاروں کے لیے ایک ضمیر آتی ہے۔ اس لیے متکلم کی ضمیریں 2 ہوتی ہیں اور ان 2 سے ہی 6 کا کام چل جاتا ہے۔ کل ملا کر ضمیروں کی تعداد 14 ہو جاتی ہے۔ 6 اور 6 12 اور 2 14۔ جس طرح ضمیریں 14 ہوتی ہیں، اسی طرح فعل کے صیغے بھی 14 ہوتے ہیں، یعنی فعل کی گردان میں 14 صیغے ہوتے ہیں۔ یہاں پر ہم نے وہ 14 ضمیریں لکھی ہیں اور ان کے ٹھیک سامنے 14 صیغے لکھے ہیں۔ ہر ضمیر کے سامنے فعل کا وہی صیغہ لکھا گیا ہے جو اس سے تعلق رکھتا ہے۔ یہ 14 ضمیریں ہوا، ہما، ہم، ہیا، ہما، ہننا، انتا، انتما، انتم، انتی، انتما، انتنا، انا، نحنو۔ یہ پہلی 6 ضمیریں غائب کی ہیں، ان میں 3 مذکر کی اور 3 مؤنث کی ہیں۔ پھر یہ 1 اور 5 ادھر 6 ضمیریں مخاطب کی ہیں، ان میں 3 ضمیریں مذکر کی اور یہ 3 ضمیریں مؤنث کی ہیں۔ یہ دونوں ضمیریں متکلم کی ہیں۔ پہلی واحد مذکر اور مؤنث دونوں کی ہے، اور دوسری ضمیر تثنیہ اور جمع مذکر اور مؤنث چاروں کے لیے ہے، اس لیے اس کی 2 ضمیریں ہیں۔ ان ضمیروں کے سامنے فعل ماضی کی گردان لکھی گئی ہے اور ہر ضمیر کے سامنے وہی صیغہ لکھا گیا ہے جو اس سے تعلق رکھتا ہے۔ ہوا کے معنی ہم نے پڑھے تھے کہ ہوا کے معنی ہوتے ہیں وہ ایک مرد، یعنی ہوا مذکر کے لیے آتا ہے، جس طرح انگلش میں ہی آتا ہے اسی طرح عربی میں ہوا آتا ہے۔ ہوا یعنی وہ ایک مرد۔ اس کے سامنے جو ضمیر لکھی گئی ہے فعلا، پہلے فعل ماضی کی پوری گردان پڑھ لیتے ہیں: فعلا، فعلا، فعلو، فعلت، فعلتا، فعلنا، فعلتا، فعلتما، فعلتم،
فعلتی، فعلتما، فعلتنا، فعلتو، فعلنا. 14 ضمیریں اور 14 ہی گردان کے، فعل ماضی کی گردان کے صیغے. ہر ضمیر کے سامنے جو صیغہ لکھا ہوا ہے وہ اسی سے تعلق رکھتا ہے. ہوا کے معنی وہ ایک مرد، فعلا کے معنی کیا اس ایک مرد نے. فعلا صرف واحد مذکر غائب کے لیے ہی آئے گا، ایسا نہیں ہے. حالانکہ ان تمام صیغوں کے ایک ہی معنی ہے کہ کیا. فعلا کے معنی بھی کیا ہیں، فعلا کے معنی بھی، اور فعلو، اور یہاں تک کہ ساری گردان کے سارے صیغوں کے معنی کیا ہیں، لیکن ان میں ضمیریں الگ الگ پوشیدہ ہیں. فعلا کے معنی کیا اس ایک مرد نے، اس ایک میل نے. فعلا کے معنی یعنی جو الف کے ساتھ آ رہا ہے فعلا، اس کے معنی ہے کیا ان دو مردوں نے. یہ تثنیہ مذکر غائب کا صیغہ ہے، اس میں پوشیدہ. فعلو کیا ان سب مردوں نے، ان سب میل نے. اسی طرح فعلت کے معنی ہوں گے کیا اس ایک عورت نے، اس ایک فیمیل نے. ہیا کے سامنے لکھی ہوئی نا، ہیا کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ وہ ایک عورت. فعلت کیا اس ایک عورت نے. فعلتا کیا ان دو عورتوں نے، کیا ان سب عورتوں نے. فعلتا کیا تم نے، یعنی تم ایک مرد. فعلتا کیا تم نے، یعنی تم ایک مرد نے. فعلتما کیا تم دونوں مردوں نے. فعلتم کیا تم سب مردوں نے. فعلتی کیا تم ایک عورت نے. فعلتما کیا تم دو عورتوں نے. یہ تثنیہ کا صیغہ دونوں کا ایک جیسا ہوتا ہے، مذکر مؤنث دونوں کا ایک جیسا ہوتا ہے مخاطب کا. فعلتنا کیا تم سب عورتوں نے. فعلتو کیا میں نے، یعنی مذکر اور مؤنث میل اور فیمیل دونوں کے لیے آئے گا. فعلتو کیا میں نے، مذکر بھی یہی استعمال ہوگا اور مؤنث کے لیے بھی یہی استعمال ہوگا. فعلنا، فعلنا کیا ہم نے. ہم نے یعنی ہم دو مردوں یا دو عورتوں، یا ہم سب مردوں یا ہم سب عورتوں نے. فعلنا میں 4 معنی پوشیدہ ہیں اور فعلتو میں 2 معنی پوشیدہ ہیں. تو جس طرح ضمیریں 14 ہوتی ہیں، اسی طرح افعال کے صیغے بھی 14 ہوتے ہیں. یہ جو ہم نے فعل ماضی کی گردان پڑھی ہے، یہ ماضی معروف کہلاتی ہے. یہ ماضی معروف یعنی ایکٹیو وائس جس کو انگلش میں کہا جاتا ہے، یہ اس کی گردان ہے. یہ جو ہم نے فعل ماضی کی گردان لکھی ہے، یہ پیٹرن ہے. اسی پیٹرن پر دوسرے افعال کی گردان آتی ہے. یہاں پر ایک مثال ہم نے نصرہ کی لکھی ہے. نصرتن کہتے ہیں مدد کرنے کو، اور وہ مصدر ہوتا ہے. مصدر کے بارے میں ابھی ہم نے پچھلے درس میں ہی پڑھا ہے. تو نصرتن مصدر ہوتا ہے، اور اس سے جو افعال نکلتے ہیں وہ نصرہ، نصرہ، نصرو، نصرت، نصرتا، نصرنا، اسی طرح آخر تک یہ اس کی گردان بنتی چلی جائے گی. یہاں پر غور سے دیکھیں تو اس کے تینوں حروف کے اوپر زبر ہے، اور نصرہ کے بھی تینوں حروف کے اوپر زبر ہے، یعنی ان دونوں کا وزن ایک ہی ہے. تو بہت سارے افعال ایسے آتے ہیں جو اسی وزن پر آتے ہیں، یعنی اس کی تینوں حروف کے اوپر زبر آتا ہے. اس کا وزن یہی ہوتا ہے جو فعلا، فعلا، فعلو کا ہے، اسی وزن پر وہ افعال آتے ہیں. لیکن تمام کے تمام افعال، تمام فعل اسی وزن پر نہیں آتے. تو بہت سارے افعال ایسے ہوتے ہیں جو اس وزن پر آتے ہیں، یعنی ان کے بیچ والے حرف کی حرکت زبر نہیں ہوتی، زیر ہوتی ہے. جس طرح پچھلی مثال میں جو نصرہ کی مثال ہم نے پڑھی تھی، اس میں تینوں حروف پر زبر تھا، یعنی وہ فعلا، فعلا، فعلو کے وزن پر تھے. لیکن تمام افعال کا وزن ایک جیسا نہیں ہوتا، بلکہ بہت سارے افعال ایسے بھی ہوتے ہیں جن کے بیچ والے حرف پر زیر آتا ہے، زبر نہیں آتا، اور پہلا اور تیسرا حرف زبر کے ساتھ ہی آتا ہے.
یہاں پر یہ مثال لکھی ہوئی ہے سمعن یعنی سننا، وہ مصدر ہے اور یہ اس سے مشتق ہیں، یہ افعال ہیں، یہ فعل کے صیغے ہیں. اس کی پوری گردان 14 صیغے ہوں گے اس کے بھی. یہاں آپ کو سمجھانے کے لیے صرف 3 صیغے لکھے گئے ہیں. بتانا یہ مقصود ہے کہ تمام افعال ایک وزن پر نہیں آتے. کچھ افعال میں تینوں حروف کے اوپر زبر آتا ہے اور کچھ افعال ایسے ہوتے ہیں جن کے بیچ والے حرف پر زیر آتا ہے، جس طرح سمع پر آ رہا ہے سمع سمع سمعو. سنا اس ایک آدمی نے، اس ایک مرد نے. سمع سنا ان 2 آدمیوں نے. سمعو سنا ان سب آدمیوں نے. یہاں بتانا مقصود یہ ہے کہ فعل تمام کے تمام ایک وزن پر نہیں ہوتے. پہلا وزن جو ہم نے پڑھا وہ فعلا فعلا فعلو یعنی تینوں حروف پر زبر تھا. دوسرا وزن ہے جس میں بیچ والے حرف پر زیر ہے. پہلے اور تیسرے پر زبر ہے لیکن بیچ والے حرف پر زیر ہے. اسی طرح بہت سارے افعال ایسے ہوتے ہیں جن کے بیچ والے حرف پر پیش ہوتا. تو ابھی ہم نے پڑھا کہ فعل کی گردان کے وزن ایک جیسے نہیں ہوتے. بہت سارے فعل ایسے ہوتے ہیں جن میں تینوں حروف پر زبر آتا ہے اور بہت سارے فعل ایسے ہوتے ہیں جن کے بیچ والے حرف پر زیر آتا ہے اور پہلے اور آخری حرف پر زبر ہی آتا ہے. اسی طرح بہت سارے افعال ایسے بھی ہوتے ہیں جن کے بیچ والے حرف پر پیش آتا ہے، زبر بھی آتا ہے، زیر بھی آتا ہے اور پیش بھی آتا ہے. یعنی اس کا وزن فعلا فعلا فعلو اسی طرح آخر تک گردان کرتے چلے جائیے، بیچ والے حرف پر پیش آئے گا. اس کی مثال یہ ہے حسن. حسن کہتے ہیں خوبصورت ہونے کو اور یہ اس سے مشتق ہے، یہ فعل ہیں. حسنا حسنا حسنو. حسنا یعنی خوبصورت ہوا وہ ایک آدمی، وہ ایک میل. حسنا خوبصورت ہوئے وہ 2 آدمی. اسی طرح حسنو یعنی خوبصورت ہوئے وہ سب آدمی. تو یہاں پر فعل کا وزن فعلا فعلا فعلو ہے، یعنی بیچ والے حرف پر پیش آ رہا ہے. جیسا کہ ان مثالوں میں آپ دیکھ سکتے ہیں صرف 3 صیغے بتائے ہیں، اسی طرح سے اس کی پوری گردان کی جائے گی.